بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی والسلام علی من اتبع الہدی۔ اللہ وحدہ لا شریک کی کتاب قرآن کریم سے یہ مختلف موضوعات کے حوالے سے مختلف عنوانات کے تحت اللہ رب العزت کی آیات کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے تاکہ آپ اللہ وحدہ لا شریک کی کتاب میں سے خود مطالعہ کر کے اس اسلام کو، دین اسلام کو سمجھیں جو اللہ وحدہ لا شریک کا نازل کردہ ہے۔ جو قرآن کریم سے باہر جتنا بھی مواد، جتنے ملفوظات، جتنی کتابیں دین کے نام پر موجود ہیں وہ سب خارج از اسلام ہیں۔ اسلام صرف اور صرف قرآن کریم کے اندر ہے۔ تو اس سلسلے میں دو حصوں پر مشتمل ہے یہ اللہ کی آیات کا مختلف عنوانات اور موضوعات کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کرنا۔ پہلا حصہ ہے جس میں طاغوت سے متعلق، باطن سے متعلق اور کفار، مشرکین، منافقین سے متعلق اللہ رب کریم نے جو آیات نازل کی ہیں تاکہ ان کی شخصیت، ان کے افکار، ان کی پہچان، ان کا طرز عمل، ان کی نفسیات، ان کی معاشرت، ان کا کردار، سب کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ یہ وہ تمام رویے ہیں، تمام نفسیات ہیں جو اللہ رب کریم جن سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے۔ مومن کے اندر ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے ہر لحظہ قرآن کریم کی کسوٹی پر، اس معیار پر اپنے کردار کو پرکھنا ہے اور اپنی اصلاح کرنی ہے کہ یہ متعدد نشستیں اس سلسلے میں ہوں گی۔ آج یہ چوتھی نشست ہے۔ اس سے پہلے اس موضوع کے اوپر 3 نشستیں ہو چکی ہیں کہ کفار، مشرکین، منافقین، مجرمین کی نفسیات، شخصیت اور ان کی معاشرت کس طرح ہوتی ہے۔ جو ابھی ہم اس چوتھی نشست میں، جہاں تیسری نشست مکمل ہوئی تھی اس سے آگے شروع کرتے ہیں۔ یہ اصل میں اس تیسری نشست کے آخری حصے میں اور یہ چوتھی نشست کے شروع میں یہ بہت ساری آیات ہیں جو سورۃ التوبہ میں سے لی گئی ہیں، کیونکہ سورۃ التوبہ میں منافقین کے متعلق ان کی بہت ساری نشانیاں، ان کے رویے، ان کی نفسیات، طرز عمل ایک ہی صورت میں یکجا موجود ہے۔ تو اس سلسلے میں زیادہ آیات کا حوالہ سورۃ التوبہ میں سے ہے۔ یہ جو آخری جو ضمنی عنوان جاری تھا یہ اسی کا تسلسل ہے کہ یہ جو منافقین تھے، مشرکین، کفار، مجرمین، یہ اخلاقی پستی اور ذات کے تضادات کا شکار ہوتے ہیں۔ مومن میں یہ ان میں سے کوئی بھی علامت نہیں ہو سکتی۔ اور نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کو جب شروع میں تو منافقین موجود تھے، ساتھ چلتے رہے، ان کی جو چھپے ہوئے تھے، پھر ان کی حرکات سے، ان کے رویوں سے، ان کے طرز عمل سے منافقت آشکارا ہوتی گئی وقت کے ساتھ ساتھ۔ جو ہی کوئی مرحلہ آتا، کوئی مشکل آتی زبان سے تو وہ کہہ رہے ہوتے، لیکن ان کے عمل سے ثابت ہوتا اور ان کی شناخت ہو جاتی تھی کہ یہ منافق ہیں۔ یہ صدق سے، اخلاص کے ساتھ قرآن کریم کی وحی کے اوپر محمد رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت نہیں کر رہے وحی کے مطابق، بلکہ وہ فرار کے راستے اختیار کرتے تھے، وہ بہانے بازی کرتے تھے اور خرچ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اگر کرتے بھی تھے تو بڑے ناگواری سے، صلات میں بھی اس جذبے کے ساتھ اور اس اخلاص کے ساتھ نہیں آتے تھے۔ تو یہ ان کے رویے تھے۔ اپنے آپ کو ہر طرح کی مشکل سے بچانا چاہتے تھے۔ دنیاوی زندگی سے ان کو بہت زیادہ محبت تھی، تو جان بھی قربان نہیں کرنا چاہتے تھے، مال بھی خرچ نہیں کرنا چاہتے تھے، اور چاہتے تھے کہ ہم مسلمان بنے بھی رہیں اور وہ مسلمانوں کی صفوں میں موجود بھی رہیں۔ لیکن اللہ وحدہ لا شریک بتدریج ان کی جس طرح رویے تھے، ان کی بنا پر ان سے متعلق اللہ رب العزت نے متعدد آیات آ رہی تھی، نازل ہو رہی تھی وقتاً فوقتاً، تو ان کی جو
انہوں نے اپنے اوپر جو نبادہ اوڑا ہوا تھا، جو وہ اپنے آپ کو چھپا رہے تھے، ان کا کردار آشکارا ہوتا گیا، اور سارے مومنین وہی کی بنیاد پر اس کو سمجھتے گئے کہ یہ رویے جو اختیار کر رہے ہیں یہ اتنا بڑا جرم ہے ان کا۔ آگاہی تو پہلے دن سے تھی، لیکن جوں پھر وقت گزرتا گیا، مختلف طرح کی صورتحال آتی گئی، معاملات سامنے آتے گئے، تو وہ زیادہ نکھر کر، ابھر کر اور واضح طور پر سامنے آتے گئے۔ اور اللہ رب کریم نے پھر ان کے متعلق محمد رسول اللہ علیہ السلام کو فرمایا کہ کفار کے ساتھ جہاد کرو اور منافقین کے ساتھ سختی کرو۔ وغلظ علیہم کا لفظ ہے، یعنی کہ ان کے معاملے میں کسی طرح کی ایک کمپرومائز یا سمجھوتا یا ان کو ڈھیل نہیں دینی، بلکہ ان کا محاسبہ کرنا ہے، تاکہ وہ کڑی نگرانی ہو، اور ان کے جرائم اور ان کی ریشہ دوانیوں سے اور ان کی شرانگیزی سے دوسرے مومنین متاثر نہ ہوں۔ اور یہ جو وغلظ علیہم یعنی سختی کرنا، یہ اللہ رب کریم نے کفار سے متعلق بھی اسی صورت میں ایک مقام پر حکم دیا ہے کہ جو محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کو، کہ جو تمہارے گرد و نواح میں کفار ہیں ان سے قتال کرو، تاکہ وہ جو ریشہ دوانیاں کر رہے ہیں، جو اس اسلامی نظام کو، جو اقامت دین کا نظام ہے، اس کو سبوداج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو تاکہ ان کی قوت توڑی جائے اور وہ یہ سرگرمیاں نہ کر سکیں۔ اور وہ کفار جن سے تم قتال کرو وہ تم میں غنزہ پائیں۔ غنزہ سختی کو، شدت کو کہتے ہیں، کہ تاکہ تم ان کے لیے آسان ہدف نہ ہو، یا ان کے سامنے ایک کمزور طریقے سے ان کے سامنے نہ ہو، بلکہ قوت اور شدت اور سختی کے ساتھ، جس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا، جس میں کوئی سمجھوتا نہیں ہوتا، اور جس میں نظر انداز نہیں کیا جاتا، بلکہ جو فریق مخالف ہے اس کو رویے کو دیکھتے ہوئے اسی انداز سے اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ اس میں ظلم نہیں ہوتا، لیکن اس میں عفو بھی نہیں ہوتا، درگزر بھی نہیں ہوتا، نظر انداز بھی نہیں کیا جاتا، کیونکہ وہ اس کا جرم اس حد تک بڑھ چکا ہوتا ہے کہ اس کا سدباب کرنا اور اس کا توڑ کرنا ضروری ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ سرکشی میں، وہ معاملہ اتنا بگڑ چکا ہوتا ہے کہ فریق مخالف سرکشی میں اور جرم میں اور ظلم میں اس حد تک بڑھ چکا ہوتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے۔ اور یہ جو منافقین تھے، یہ مختلف قسم کے ایسے جو کفر پر مبنی باتیں ہوتی تھی، جن میں ان کے جو قلوب میں اضطراب تھا، شکوک و شبہات تھے، جو بے چینی تھی، جو نفاق تھا، تو وہ کئی ایسی باتیں اپنی محفلوں میں یا اپنے سرغنوں کے ساتھ یا آپس میں یا مومنین کے ساتھ کر جاتے تھے کہ جو کفر پر مبنی ہوتی تھی۔ اور جب وہ بات سامنے آتی کہ تم نے یہ موقف کیوں اختیار کیا، اس طرح کی رائے کیوں دی، یہ بات کیوں کی، تو پھر وہ قسمیں اٹھاتے تھے کہ نہیں، ہم نے تو ایسا نہیں کہا۔ حالانکہ اللہ رب کریم نے فرمایا کہ وہ جو جس واقعے کا حوالہ ہے وہ اس طرح اس کا متن تو درج نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کہا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہوں نے کلمۃ کفر کہا، یعنی اگر معاذ اللہ کہیں اللہ کے حکم کی کہیں تضحیق کی جاتی ہے، اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جاتا ہے، یا ان کو سنجیدہ نہیں لیا جاتا، یا ان کے برعکس کوئی موقف دیا جاتا ہے، تو یہ سب کفر میں شامل ہے۔ اور مانا کہ وہ دعوت و اسلام کا کر رہے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہوں نے وَكَفَرُوا بَعْدَ اسلامہم، اور کوئی ایسی انہوں نے سازش کی تھی، پلانیں کی تھی، ایسے اقدام کی کہ جو وہ نہیں کر سکے تھے، یعنی کہ اللہ رب کریم کا جو حکم تھا، اللہ کی آیات تھی، جو مومنین کا طرز عمل تھا، اس کے خلاف وہ جانے کی انہوں نے کوئی سازش، کوئی ریشہ دوانی اور کوئی منصوبہ بندی کی، لیکن اس میں ناکام رہے۔ کوئی بھی وہ طرح طرح کی وہ ان کے اندر جو شر تھا، فساد تھا، جو تخریبی سوچیں تھیں، وہ طرح طرح کی ان کو ابھارتی رہتی تھی وہ سوچیں، کئی منفی اقدام کے لیے خیر میں، بھلائی میں، اطاعت میں، وحی کے اتباع میں وہ آگے نہیں بڑھنا چاہتے تھے، وہ اس میں سبقت نہیں لے جانا چاہتے تھے، بلکہ شر ان کے اندر، جو شر کی سرگرمی تھی وہ ان پر حاوی تھی۔ کوئی نیک کام کرتے بھی تھے تو علامتی یا دکھاوے کے طور پر یا ٹوٹے دل کے ساتھ، تو اللہ رب کریم نے فرمایا یہ کیا اسی چیز کا اللہ سے انتقام لے رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو غنی کر دیا ہے، اور اس کے رسول نے
یعنی اللہ اور رسول نے، اسلامی نظام نے ان کو جو معاشی فوائد دیے تھے، جو استحکام اور سٹیبلٹی دی تھی، تو اس کا تو ان کا تو حق بنتا تھا کہ وہ اور زیادہ اطاعت کے ساتھ اپنی غلطیوں سے توبہ کرتے ہوئے، اپنے جرائم سے اپنی اصلاح کرتے، لیکن وہ اس کے الٹ جا رہے تھے۔ اور ان میں ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے اللہ رب کریم سے عہد کیا تھا اس سے پہلے کہ اگر انہیں اللہ رب کریم رزق میں فضیلت دے گا، یعنی ان کو وسیع رزق دے گا، تو وہ صدقہ کریں گے، یعنی وہ اللہ کے راستے میں اپنے دعویٰ ایمان کو سچ ثابت کرتے ہوئے وہ جو اللہ نے ان کو دولت دی ہے وہ اس کو خرچ کریں گے اور صالحین میں سے ہو جائیں گے، یعنی اصلاح کا عمل کریں گے۔ لیکن جب اللہ رب کریم نے ان کو اپنے فضل سے دیا تو وہ بخل کرنے لگے اور منہ موڑنے لگے، اعراض کرنے لگے، یعنی خرچ کرنے کی بجائے اللہ رب کریم کا تو جو حکم ہے، جو اور مومنین جس پر عمل پیرا رہے تھے، وہی ان کی نفسیات اور ذہن تھا کہ اللہ رب العزت ان کو جتنا وسیع رزق دیتا، جتنا مال و دولت دیتا، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں اور زیادہ سرگرمی سے اور زیادہ اطمینان سے اور زیادہ خرچ کرتے۔ لیکن ان کے پاس جب مال دولت آیا تو یہ بخل کرنے لگے اور اس کو خرچ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو یہی اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ان کی یہی جو ان کی ذات کا تضاد تھا اور عہد شکنی تھی، یہ سے پہلے بنی اسرائیل، یہود و نصارہ کے مذہبی پیشوا کی اکثریت اور عوام الناس بھی یہی کرتے رہے، تو ان کو بھی اسی عہد شکنی کی جو سزا ملی تھی اس کا بھی قرآن کریم میں تذکرہ ہے کہ ان کے دن سخت ہو گئے تھے، ان پر لعنت ہوئی تھی اور وہ جہنمی تھے باوجود ظاہری عبادات اور دعویٰ ایمان کے باوجود۔ تو ان منافقین کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اللہ نے جو ان کے قلوب میں نفاق ڈال دیا، وہ ان کے اپنے عمل کا نتیجہ تھا۔ بے وجہ اللہ رب کریم کسی کو کوئی سزا نہیں دیتا، نہ دے سکتا ہے، وہ آدمی کا عمل ہوتا ہے جس کے وہ نتائج ہوتے ہیں۔ ہمیشہ تک، یعنی قیامت تک ان کے قلوب میں یہ نفاق جڑ پکڑ چکا ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ جو عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا، وہ انہوں نے توڑا تھا، اس کے خلاف گئے تھے اور وہ تکذیب کرتے تھے، یعنی کہ وہ صدق ان کے قلوب میں نہیں تھا۔ اور یہ اتنے پست نفسیات کے حامل تھے کہ جو مومنین بڑھ چڑھ کر اپنی استطاعت سے بھی بڑھ کر کوشش کرتے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اقامت دین کے لیے، لوجہ اللہ، لمرضات اللہ، زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، جتنی ان کی اوقات، جتنی ان کی بساط ہوتی تھی، گنجائش ہوتی تھی، اس سے بھی زیادہ دینا چاہتے تھے۔ تو یہ ان پر تانا زنی کرتے تھے کہ یہ اتنے زیادہ خرچ کر رہے ہیں، یا ان کو ناپسندیدگی ان کے لیے ظاہر کرتے تھے، بجائے اس کے کہ یہ تو اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں بہت پسندیدہ عمل ہے کہ انسان بھرپور کوشش کرے اور زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو دین پر ایمان کی تصدیق کے سلسلے میں جو کچھ بھی اس سے ہو سکے، چاہے وہ مال خرچ کر سکتا ہے، اپنا وقت دے سکتا ہے، اپنے کوئی جسمانی خدمات دے سکتا ہے، کسی بھی حوالے سے وہ اصلاح کے عمل کا حصہ بن سکتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ بڑھ چڑھ کر اس کا حصہ بنے۔ تو یہ ایسے لوگوں پر تنقید کرتے تھے، ان پر تانا زنی کرتے تھے کہ وہ جو صدقات میں وہ بڑھ چڑھ کر دیتے تھے۔ یعنی یہ منافقین تو خود کم سے کم دینا چاہتے تھے، بخل کرتے تھے، لیکن جو بجائے اس کے کہ ان کی حوصلہ افزائی کرتے اور ان کی ستائش کرتے اور خوش ہوتے، تو پھر تو یہ خود بھی دینے پر مائل ہوتے، لیکن جن کا عمل چونکہ ان کے برعکس تھا، تو اس وجہ سے یہ ان پر تو تنقید کرتے اور ان مذاق اڑاتے، اور جو لوگ ان کا مذاق اڑاتے، جو لوگ جن کے پاس مال نہ ہوتا۔ اب ایسے لوگ بھی تھے کہ جو اتنی زیادہ ان کی جو اکتساب رزق کی صلاحیت نہیں تھی، ان کو زیادہ مال و دولت ان کے پاس نہیں تھا، وہ نہیں کما سکتے تھے، بس ان کے پاس محدود وسائل تھے، تو وہ یقیناً جس کے پاس ہے ہی کم یا بہت تھوڑا ہے یا نہیں ہے، تو وہ تو خرچ نہیں کر سکتا۔
وہ تو صرف اپنی کوئی جد و جہد پیش کر سکتا ہے یا خود شامل ہو سکتا ہے اقامت دین کے سلسلے میں، دین کی نصرت کے لیے. تو یہ ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ دونوں طریقوں سے، یعنی جو زیادہ بڑھ چڑھ کر مال خرچ کر رہے ہیں ان پر تنقید کرتے تھے، اور جو جن کے پاس نہیں تھا یا بہت کم تھا، وہ نہیں خرچ کر سکتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے. یہ ان کی جو پست نفسیات تھی اس سے ان کا منافق ہونا قدم قدم پر عیاں تھا. تو اسی روش کی بنیاد پر، اور وہ اس سے توبہ نہیں کر رہے تھے، وہ اس سے باز نہیں آ رہے تھے. حالانکہ جس وقت اللہ وحدہ لا شریک کی آیات نازل ہو رہی تھیں، بتدریج ان کے جو سیاہ اعمال تھے وہ اشکارا ہو رہے تھے. تو اگر ان کے دنوں میں وہ تقوی ہوتا، خشیت ہوتی، یا کوئی ان کی زندگی کی رمق ان کے اندر ہوتی، تو وہ ایسی آیات جو خدم خدا ان کی باطنی کیفیت کو آشکارا کر رہی تھی اور ان کا انجام بتا رہی تھی، تو وہ اپنے رویے سے توبہ کر کے اور اپنی اصلاح کر لیتے. ایک موقع تھا ان کے لیے، لیکن انہوں نے موقع ملتا رہا اور اس کو ٹھکراتے رہے، ضائع کرتے رہے، اور اپنے نفاق میں پختہ تر ہوتے گئے. تو اس جہاں تک نوبت آ پہنچی کہ اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ان کے لیے تو مغفرت طلب کر یا نہ کر. اور اگر 70 مرتبہ، 70 کا تو ایک لفظ علامتی طور پر ہے، یعنی متعدد دفعہ، جتنی دفعہ بھی تو ان کے لیے مغفرت طلب کرے گا، تو طلب کرے، جتنی دفعہ بھی کرے گا سے مفہوم کا مفہوم نہیں ہے کہ تو مغفرت طلب کر یا نہ کر. اور اگر جتنی دفعہ بھی مغفرت طلب کر تو پھر بھی اللہ رب کریم ان کی مغفرت نہیں کرے گا. کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ اور رسول کے ساتھ کفر کر چکے ہیں. اب یہاں سے پھر جس طرح پہلے تذکرہ ہو چکا ہے کہ کفر اور نفاق یہ ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں، ان میں کوئی ایسا بود یا الگ سے کچھ چیز نہیں ہے. اب زبان سے تو وہ کفر نہیں کر رہے، کا اعلان نہیں کر رہے تھے کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، یا ملائکہ کو، یا ایمان نہیں لاتے، یا وہ عبادات سے انکار کر رہے تھے. نہیں، وہ جس طرح بھی تھا وہ اقرار کر رہے تھے زبان سے، اور عبادات وغیرہ پر بھی وہ قربان تھے ٹوٹے دن سے. لیکن اس رویے کو اللہ رب کریم نے کفر قرار دیا ہے. اور یہی معاملہ اہل کتاب میں سے متعلق بھی تھا. مشرکین بھی اور یہود و نصارہ بھی، ان کی جو اکثریت جو وحی کا اتباع نہیں کر رہی تھی، اور وہ مذہبی پیشواؤں، ان کے مذہبی پیشوا اور ان مذہبی پیشواؤں کے جو لوگ جن کو مذہبی پیشواؤں کو جن لوگوں نے رب بنا لیا تھا، اور ان کے اس عمل کو بھی اللہ رب کریم نے اس روش کو کفر قرار دیا ہے. تو کفر یہ سادہ ترین الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ جب کوئی آدمی اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ وحی کا، صرف خالص اور منزہ وحی کا اتباع نہیں کرتا، وہ جزوی طور پر اتباع کرتا ہے، تو یہ بھی کفر ہے. کیونکہ اللہ رب کریم نے کلی طور پر ہر حکم کو جو قرآن کریم میں ہے اس کا اتباع کرنے کا حکم دیا ہے. اس حکم کو ماننے کا جو رویہ ہے وہ اختیار نہیں کرتا. جزوی طور پر چند احکامات پر، یا کچھ پر، یا آدھے پر، یا اس سے زائد پر، لیکن پورے احکامات پر عمل نہیں کرتا، تو وہ بھی کافر ہے عملاً. حالانکہ وہ کچھ پر کر رہا ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ جو روش ہے یہ بھی اس حکم سے کفر ہے کہ تم ادخلوا فی السلم کافہ، سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یعنی کہ یہ دونوں مفہوم سے ہے کہ اجتماعی طور پر اس مفہوم سے بھی کہ دین اسلام انفرادی کوئی پوجا پاٹ کا یا کوئی ایسے اعتقاد یا رویوں کا دین نہیں ہے، بلکہ ایک سماجی نظام ہے، سٹرکچر ہے، میکنزم ہے، جس میں سب مل کر اللہ کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسرے مفہوم سے یہ اس کا اطلاق اس طرح بھی ہے کہ اسلام میں جب آؤ گے تو پھر اللہ وحدہ لا شریک کے ایک حکم سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. اگر تمام احکام مان لیے جائیں، صرف ایک سے انکار کیا جائے تو وہ بھی کفر کے زمرے میں ہوگا عمدن، اگر ایسا کیا جا رہا ہو. اور جتنی بھی چیزوں سے اللہ رب کریم نے منع کیا ہے، یعنی جو اوامر ہیں، جو نواہی ہیں، دونوں کی پاسداری تمام کی کرنی ہوگی. یہ ہے اسلام.
اور ان کے بارے میں کہ ان کے لیے کوئی کبھی صلاۃ کا اہتمام نہیں کرنا. ایک تو ان کی منافقین کی مسجد کا اللہ رب کریم نے منع کر دیا تھا کہ اس میں کبھی بھی صلاۃ کے لیے قیام نہیں کرنا. اور یہ جو منافقین کے مر جانے کی صورت میں جو ایک مومنین کے لیے ایک دعا ہوتی ہے وہ بھی نہیں ان کے لیے پڑھنی، اور کبھی بھی اور ان کی قبر پر بھی نہیں جانا. یعنی ان کی وہ پہلے جو تذکرہ ہو چکا ہے کہ ان کی جو سماجی ایک تعلقات کا یا ایک نظریے پر ہونے کا جو ایک معاشرتی اقدام ہوتا ہے کہ جو کسی بھی کمیونٹی کا بندہ ہوتا ہے تو اسی کمیونٹی کے اسی جماعت کے لوگ اس کی تدفین کرتے ہیں. تو وہ چونکہ اللہ رب کریم نے بتا دیا کہ وہ قوم متفرقون ہیں، وہ مومنین نہیں ہیں، منافقین وہ کفر پر ہیں، تو پھر مومن اس کے جب سماجی طور پر مکمل بائیکاٹ کر رہا ہوگا تو ان کے ساتھ ان کا کسی طرح کا بھی معاملہ نہیں ہو سکتا دینی بنیادوں پر. یعنی کوئی ان کے ساتھ قرابت داری، کوئی ولایت کا رشتہ، کوئی ان کے ساتھ یہ اس طرح کی جو کفن دفن کے معاملات ہیں، یہ ان تمام کو رد کرنا تھا، ان تمام کو ترک کرنا تھا ان سے. انہم کافروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون. یعنی اس طرح مر جانا جو نفاق پر مر جاتا ہے وہ اللہ سے کفر کرنا ہے اور وہ فسق کی حالت میں مرنا ہے. اور ان کی جو اس طرح کے رویے تھے کہ جو شخصی تضادات تھے، تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ جب ان کی طرف تم نوٹ کراؤ گے، یعنی کسی جہاد کسی مارکے سے نوٹ کراؤ گے، تو پھر وہ حلف اٹھاتے ہیں، قسمیں اٹھاتے ہیں کہ ان سے ہمیں یہ جو ہم جہاد میں شامل نہیں ہوئے، بہانے بنائے، یا اس طرح کی کوئی بھی جو وحی کے خلاف سرگرمی کی ہے، اللہ کے حکم سے پہلو تہی کی ہے، تو ہمیں معاف کر دو یا ہمیں درگزر کر دو. تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ان کو نظر انداز کرو، یہ رجس ہیں. یہ جو منافقین تھے یہ رجس کا پیکر مجسم تھے اور ان کا ٹھکانہ جہنم تھا. رجس اضطراب، بے یقینی، انتباس اور جو ابہام جو کیفیت ہوتی ہے یہ ہوتی ہے. اور واقعی منافقین تو نہ وہ ادھر تھے نہ ادھر تھے، یعنی وہ کھل کر کافر بھی نہیں تھے علان اعلان، جس طرح کفار تھے اس طرح بھی نہیں تھے اور مومن بھی نہیں تھے. تو یہ جو بیچ میں لٹکے ہوئے لوگ تھے، بے یقینی اور اضطراب اور ابہام نے ان کو گھیر رکھا تھا، بلکہ یہ اس کا پیکر مجسم تھے. اور اس طرح کی پھر حرکتیں کرتے تھے کہ قسمیں اٹھاتے تھے کہ تاکہ دوسرے مومنین باوجود یعنی کہ غلطی پر غلطی، جرم پر جرم کر رہے تھے، وحی کے ذریعے ان کو آگاہ کیا جا رہا تھا، ان کے انجام سے ان کے رویوں کو آشکارا کیا جا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی روش نہیں چھوڑتے تھے اور زبان سے یہ چاہتے تھے کہ تاکہ وہ مومنین کو راضی کر دیں حلف اٹھا کر. تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اگر یہ کسی طرح مومنین کو راضی کر بھی دیں، ان کو منوا بھی دیں یا اپنی سچائی کا ان کو یقین دلا بھی دیں، تو اللہ رب کریم ان سے کبھی راضی نہیں ہو سکتا، فاسقین سے. تو بالکل یہی معاملہ ہے جو مسلمان قوم ہے صدیوں سے، یہ بھی مساجد میں جا کر دعائیں کر کے گڑ گڑا کر رو کر دعائیں کرتے ہوئے، بیت اللہ میں دعائیں کرتے ہوئے، مختلف مقامات پر طویل دعائیں کرتے ہیں اور عمل نہیں کرتے. اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کے اوپر عمل نہیں کرتے. یہ اپنی زبانوں سے بار بار یہ یقین دلانا چاہتے ہیں، چونکہ ان کو خود بھی یقین نہیں ہے کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کا اتباع کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ وحی کا اتباع نہیں کر رہے، تو اس وجہ سے یہ مختلف معاملات میں تو اپنے آپ کو متقی ظاہر کرتے ہیں. اور ان کی جو خصوصاً مذہبی پیشوا ہیں کہ جو اپنے نام کے ساتھ کئی انقابات اور اپنی علمی فضیلت اور اپنا تقوی اور مقام و مرتبہ جس کے یہ اہل نہیں ہیں، یہ خصوصاً جو مذہبی پیشوا ہیں یہ تو راہبر نہیں، راہزن ہیں، لیکن وہ تأثر ایسا دیں گے، لیکن جب کہ حقیقت یہ ہے کہ ان کی جو حالت ہے اس پر غور نہیں کرتے. تو یہ کیفیت منافقین کی بھی تھی کہ وہ حقائق سامنے آنے کے بعد، یعنی اگر جو مسلمان قوم ہے وہ وحی کی روشنی میں ان نتائج کو
جانتے قرآن کریم میں سے کہ جو مومنین کو ملتے ہیں، اور ان نتائج کو بھی جانتے سمجھتے جو منافقین، فاسقین اور مجرمین کو ملتے ہیں دنیا میں، یعنی دنیا میں اعمال نتائج پیدا کرتے ہیں، اور جس حالت میں آدمی ہوتا ہے وہ اس کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ کس حالت میں ہیں، تو پھر جب ہم اس کے نتیجے کو سمجھ جائیں گے وحی کی روشنی میں، تو پھر کسی غلط فہمی میں نہیں رہیں گے۔ لیکن یہ جو ان کے مذہبی پیشوا ہیں، اور یہ خود بھی چونکہ جہالت میں ہیں، انہوں نے بھی احبار و رہبان کو، جس طرح بنی اسرائیل نے، یہود و نصارہ نے رب بنایا ہوا تھا، تو انہوں نے بھی انہی مذہبی پیشواؤں کو رب بنایا ہوا ہے، کہ انہی کے گھڑے ہوئے مذہب کے اوپر وہ جو مسجد زرار والوں نے گھڑا، اور جو پھر پھیلتا گیا آکاش بین کی طرح، وہ اس مذہب کو مان رہے ہیں۔ تو یہ نتائج نہیں دیکھتے، عقل و فکر کو، شعور کو استعمال نہیں کرتے، بلکہ اسی طرح زبانی طور پر یہ مذہبی پیشوا بھی ان کو کہتے رہتے ہیں کہ تم آخری نبی کی امت ہو، تم نے کلمہ پڑھا ہے تو تم سب سے پسندیدہ ہو، تم جنت میں جاؤ گے، تو ماشاءاللہ تم مسلمان ہو تو ہم سب سے اچھے ہیں، اور اس طرح کے یہ جو خود فریبی ہے اس میں ان کو، جس طرح یہود و نصارہ کے مذہبی پیشواؤں نے، احبار و رہبان نے ان کو خود فریبی میں مبتلا کیا ہوا تھا، ان کو دھوکے میں رکھا ہوا تھا، اور جو عوام الناس تھی ان کی اکثریت وہ تو جاہل تھی، وہ تو ان کی بس ان کو اللہ کی کتاب کا علم نہیں تھا، بلکہ ان کی بس خواہشات اور تمنائیں اور اوٹ پٹانگ ذہنیت۔ تو اب بھی جہاں بھی صدیوں سے مسلمان قوم میں بھی وہی صورتحال ہے۔ اگر یہ غور و فکر کریں اللہ کی آیات میں، ان آیات کی روشنی میں، اپنا صدیوں سے جو ان کو نتائج مل رہے ہیں، جو ان کی حالت ہے، اس کو دیکھیں تو ان کو صاف پتہ چل جائے گا کہ یہ مومنین نہیں ہیں، کسی طور پر بھی ان کا مومن ہونا ثابت نہیں ہے۔ یہ بھی منافقین کی طرح محض زبان سے اقرار کر رہے ہیں، اور ان کو نتائج نہیں مل رہے۔ اگر یہ وحی کی روشنی میں، اس وحی کے قرآن کریم کے نور سے دیکھیں گے تو ان کو نتائج اور ان کے سامنے ہوں گے، آشکارا ہوں گے حقائق، اور پھر یہ اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ پھر یہ مذہبی پیشواؤں کے، یہ جو صوفی ہیں، پیر ہیں، اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، فقہا کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں، جو کچھ بھی ہیں، تو یہ پھر ان کے فریب میں نہیں آئیں گے۔ لیکن ابھی چونکہ عوام الناس خود فاسقین ہے، اور یہ مذہبی پیشوا اس کو فریب میں رکھے ہوئے ہیں، نسلیں اسی طرح گزرتی جا رہی ہیں، اسی فریب میں مبتلا ہیں۔ اور ایک جو عراب تھے، جو کمار لوگ تھے، وہ جو خانہ بدوش سمجھنے، یا جو پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، دیہاتی تھے، وہ زیادہ علم اور اس سے آگاہ نہیں تھے، تو وہ کفر اور نفاق میں اور بھی شدید تر تھے، کیونکہ ان کو جو اللہ نے نازل کیا تھا قرآن کریم، ان کی حدود کا، جو اس کے متن کا، اس کی تعلیمات کا ان کو علم بھی نہیں تھا، یعنی محمد رسول اللہ علیہ السلام پر قرآن کریم نازل ہوا تھا، تو جو لوگ اس کی تعلیمات سے ہی آگاہ نہیں تھے، اس کو سمجھتے ہی نہیں تھے، تو وہ تو اور زیادہ شدت میں تھے، منافقت میں اور جو کفر میں۔ تو یہ جو نہ جاننا ہے اللہ کی حدود کا، یہ نہ جانتے ہوئے کبھی بھی بندہ اصلاح پر نہیں آ سکتا۔ تو اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ جب وہ خود قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو پھر ان کے لیے اصلاح کے امکانات اس کا علم آ جانے کے بعد بڑھ جائیں گے۔ یقینی نہیں ہوتا کہ جاننے کے بعد آدمی اس پر عمل بھی کرے، عمل کرنا اس کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن اتنا ضرور ہوتا ہے کہ وہ جب جان لیتا ہے، اس کے سارے گوشوں کو، اللہ کی وحی کے سارے پہلوؤں کو دیکھ لیتا ہے، تو پھر اس کا ہدایت پر آنا اور ہدایت پر عمل کرنا، اس کا اتباع کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ اور واللہ علیم حکیم، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، حکمت والا ہے۔ اور ان میں اسی طرح یہ جو گنوار تھے، یہ جو دیہاتی لوگ تھے، یہ جو خانہ بدوش، یا وہ ایک شہری زندگی میں، جس طرح مکہ یا مدینہ کے اندر وہ ایک اجتماعی شہری زندگی تھی اس دور کے حوالے سے، تو وہ اس سے باہر رہتے تھے صحراؤں میں، اور لوگوں سے بڑی حد تک کٹ کے۔ تو وہ ان میں ایسے بھی تھے کہ ان کو جو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی بات سنتے تھے
کہ ایک انفاق کرنا ہے تو اس کو چٹی سمجھتے تھے یا ناگواری سے، اور ان کو یقین نہیں تھا، چونکہ وہ ان کے بھی قلوب میں وہ اللہ کی وحی، اللہ کے کلمات نہیں تھے، وہ اس سے پوری طرح آگاہ بھی نہیں تھے، تو وہ ان کے دل میں بھی شکوک و شبہات تھے، اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ استغفر اللہ مومنین ناکام ہو جائیں گے، ان پر حوادث زمانہ کی نظر ہو جائیں گے، اور یہ اس طرح کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوں گے۔ تو یہ اس طرح کی جو منفی سوچیں یا بدگمانیاں ہیں، یہ بھی کبھی بھی مومنین میں نہیں ہو سکتی۔ جو مومن حق کی نصرت و تائید کے لیے، وحی کے اتباع کے لیے نکلتا ہے، تو اس کو پورے یقین کے ساتھ آخری سانس تک کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ اس کو کسی قسم کے منفی شیطانی وسوسوں کا اسیر اپنے آپ کو نہیں ہونے دینا ہوتا ہے، بلکہ ان کو ہمیشہ رد کرنا ہوتا ہے، تاکہ پورے عزم اور پوری قوت اور صبر و استقامت کے ساتھ حق کے اوپر چلتا رہے۔ اور ایسے بھی تھے جو کرد و نواح کے جو اس طرح جو گنوار تھے، منافقین تھے، اور مدینہ میں بھی تھے کہ جو نفاق پر اڑے ہوئے تھے، اس پر بالکل چمٹے ہوئے تھے، نفاق سے اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ابھی تمہیں ان کا علم نہیں ہے، لیکن ہم ان کو جانتے ہیں، وہ اللہ وحدہ لا شریک تو علیم بذات الصدور ہے۔ یہ منافقین کے تذکرے کے بعد اب ایک ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جن سے کچھ غلطیاں ہوئی تھیں، لیکن وہ نفاق کے اوپر عمداً چمٹے ہوئے نہیں تھے، ڈٹے ہوئے نہیں تھے، اس پر اصرار نہیں کر رہے تھے۔ منافق ہونے پر ان سے کوتاہیاں ہوئیں، بشری خامیوں کی بنیاد پر، اپنی کسی بھی وجہ سے وہ درست اقدام نہیں اٹھا سکے، یعنی کہ انہوں نے اچھے اعمال بھی کیے لیکن اس نے ان کا اعتراف بھی کیا۔ یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اعتراف کرنا، کہ اگر کوئی غلطی ہوئی ہے، لغزش ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے، کوئی جرم ہوا ہے کہیں کسی بھی حوالے سے، تو اس پر اڑنا نہیں، اصرار نہیں کرنا، بلکہ اس کا اعتراف کرنا کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، میں یہ غلطی کرتا رہا ہوں، لیکن میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں اس کو انشاءاللہ العزیز آئندہ نہیں دہراؤں گا، میں اس پر اصرار نہیں کروں گا، اعادہ نہیں کروں گا۔ یہ جو نفسیات ہیں، یہ اقدام کرنے سے اصلاح کا عمل کا آغاز ہو سکتا ہے۔ جب تک آدمی تسلیم ہی نہیں کرتا تو اصلاح کے عمل کا آغاز ممکن نہیں ہوتا۔ منافقین کی یہی سب سے بڑی جو ان کی تباہی کی وجہ تھی کہ وہ تسلیم نہیں کرتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ روش وہی رکھیں، لیکن لوگوں کو یقین بھی دلائیں یا کہ ہم مسلمان ہیں یا مومن ہیں۔ اعتراف کر کے اپنی غلطیوں کا، جب وہی نازل ہو رہی تھی، ان کے عمل اور ان کے نتائج کو آشکارا کیا جا رہا تھا، تو ان کو اعتراف کر کے اپنی اصلاح کا عزم کرنا چاہیے تھا، پھر وہ بھی اصلاح پر آ جاتے، جس طرح ان کا ذکر ہے اللہ رب کریم نے کیا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اپنی ان غلطیوں کوتاہیوں کا اعتراف کیا، اور وہ ان کے عمل صالح اور دوسرے جو غیر صالح اعمال تھے وہ ملے ہوئے تھے، یعنی انہوں نے کئی ایک اصلاحی کام بھی کیے، وہی کا اتباع بھی کیا آسان انداز سے، اور کہیں ان سے کوتاہی بھی ہوئی، لغزش بھی ہوئی، غلطی ہوئی۔ تو یہ جو ایسا معاملہ تھا تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ عنقریب اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا، یعنی جب وہ اصلاح کے لیے کوشاں ہو گئے، انہوں نے اعتراف کر دی غلطیوں کا، تو وہ اصلاح کے راستے پر چل پڑے، تو اللہ رب کریم توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور انہی کے بارے میں اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ان کی پھر آگے چل کر ان کی اس غلطیوں کا، کوتاہیوں کا ازالہ ہو گیا، تنافی ہو گئی، تو ان کے اعمال میں سے جو صدقات ہیں وہ بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ وصول کرو، یعنی منافقین کا تو منع کر دیا گیا تھا۔ جب منافقین آگے بڑھتے گئے، شدت سے نفاق پر قائم رہے، ہر چیز آشکارا ہوتی گئی، تو پھر اللہ رب العزت نے منع کر دیا کہ جہاں جس طرح پہلے تذکر ہو چکا ہے کہ ان کی قبر پر کھڑا ہونا، سماجی بائیکاٹ، ان کی مسجد میں جانا، ان سے صدقات نفقات قبول کرنا، ہر چیز بتدریج وہ ختم ہوتی گئی۔ لیکن یہ جو لوگ تھے جن سے کوتاہیاں بھی ہوئی تھیں، لیکن انہوں نے اعتراف کرتے ہوئے اپنی غلطیوں کا، اصلاح کا آغاز کیا تھا، تو ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے مالوں میں سے جو صدقہ ہے وہ اس کو وصول کرو، یعنی وہ اس کو تاکہ دوبارہ وہ اس کی تجدید ہو جائے، اور مومنین کے وہ ساتھ قدم بقدم شانہ بشانہ چلتے رہیں، تو ان کی طہارت ہو تو طاہر ہوں۔ یہ اب دیکھنے جو طہارت کا لفظ ہے، تو یہ طہارت قلب کی ہے،
یہ جو صدقہ وصول کرنے سے ان کے جسم کی طہارت وہ طہارت نہیں ہے جو وضو اور غسل والی طہارت ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے، اور تزکیہ ہو ان کا، یعنی ان کے نفس کی نشو و نما ہو۔ اور ایک اور یہاں پر ایک اللہ رب کریم نے ایک اور مقام پر بھی قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے، جو الفاظ آئے ہیں وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، اور ان پر صلات آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے لیے صلات کا لفظ آئے، یعنی محمد رسول اللہ علیہ السلام ان مومنین پر جو کہ اپنی اصلاح کر چکے تھے، اصلاح کی راہ پر گامزن تھے، جس کو ہم اردو زبان میں کہتے ہیں کہ صلات کہنا۔ تو یہ جو مسلمان قوم ہے، یہ درود و سلام اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہ یہ جو زبانی کلامی ایک زبانی جمع خرچ ہے، جو لپ سروس ہے، صلاۃ و سلام پڑھتے رہتے ہیں، تو یہ صلاۃ ایک وسیع المعانی لفظ ہے قرآن کریم میں، متعدد معانی میں متعدد مقامات پر استعمال ہوا ہے۔ تو محمد رسول اللہ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ مومنین پر صلاۃ پڑھ، وہ زبانی صلاۃ نہیں تھی، بلکہ جو محمد رسول اللہ علیہ السلام کی طرف سے صلاۃ تھی وہ مومنین کی حوصلہ افزائی کے لحاظ سے، ان کی تحسین و تبریک کے لحاظ سے، کہ تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو۔ اور جب چونکہ محمد رسول اللہ علیہ السلام ہی مرکز تھے اقامت دین کا، اور تمام معاملات تمام امور کے وہ سپریم کمانڈر تھے، تمام فیصلے انہیں نے کرنے تھے، وہی سے متعلق پالیسی سازی اور فیصلے، یعنی ایک نظام کا فوکس جو نقطہ ہے، مرکزی نقطہ، وہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین تھے۔ تو ان کی طرف سے جو مومنین صدقات میں اور عطاعت میں اور وحی کے اتباع میں، جان قربان کرنے میں، ہر طرح کی قربانی دینے میں جو پیش ہوتے تھے، تو ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی۔ یہ صلاۃ کا عمل ہے، اس سے ان کے اور دوسرے مومنین کے عزم اور پختہ ہو جاتے تھے، ان کے جو اعتماد ہے وہ اور زیادہ بحال ہوتا تھا کہ ہمیں محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین نے ہمارے عمل کو پسند فرمایا ہے اور قبول فرمایا ہے، کہ اس نظام نے ہمیں ریکگنائز کیا ہے، ایکسیپٹ کیا ہے ہمارے اس عمل کو۔ تو یہ ان کی اور حوصلہ افزائی کا ذریعہ بنتا تھا، اس سے ان کی تسکین حاصل ہوتی تھی۔ ان صلاتک سکن لہم، یعنی وہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کی جو صلات ان کے لیے ہوتی تھی، مومنین کے لیے، وہ تسکین قلب کا باعث بنتی تھی۔ اور پھر جو یہ مسجد زرار والے، جب منافقین نے مسجد زرار بنا لی، تو وہ تو تھی ہی کفر کے لیے اور مومنین کے درمیان تفریق کے لیے، جس طرح پہلے تذکرہ ہو چکا ہے متعدد دفعہ۔ اعادہ اس کا ضروری ہوتا ہے، کئی بعض باتوں کا اعادہ ہو جاتا ہے اس طرح، جو مختلف موضوعات سے ہٹ کر بھی، یعنی جو عنوان چل رہا ہوتا ہے لیکن وہ درمیان میں وہ معاملہ آ جاتا ہے، تو وہ اس کی نشاندہی یا اعادہ اس لیے کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ زیادہ توجہ طلب معاملہ ہوتا ہے کہ جن بنیادوں پر منافقین نے مسجد زرار بنائی تھی، جن مقاصد کے لیے، آج کی تمام مساجد انہی مقاصد کے حصول کے لیے بنائی جاتی ہیں، کہ وہ وحی کا اتباع نہیں کر رہے تھے، اللہ کی نازل کردہ آیات کا اتباع نہیں کر رہے تھے، محمد رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت نہیں کر رہے تھے، مومنین کے ساتھ شامل نہیں تھے، بلکہ ٹوٹے ہوئے تھے۔ وہ زبان سے کہہ رہے تھے، قسمیں بھی اٹھا رہے تھے، بظاہر عبادات سے انکار بھی نہیں کر رہے تھے، لیکن وحی کا اتباع اس طرح نہیں کر رہے تھے جس طرح محمد رسول اللہ علیہ السلام اور والذین آمنوا معہ رضوان اللہ علیہم کر رہے تھے۔ تو یہ تھی منافقت ان کی، اور جہنمی تھے، کفر کر رہے تھے۔ تو انہوں نے یہ جو مسجد بنائی تھی، تو یہ بھی مومنین میں تفرقہ بازی کے لیے، اور جو اللہ کے خلاف لڑنے والے تھے ان کے لیے ایک مورچے کا کام کر رہی تھی یہ مسجد، یعنی کہ اسلام کو جو نقصان پہنچانے والے لوگ تھے، اور یقیناً وہ جو نقصان پہنچا رہے تھے، لڑ رہے تھے، وہ معاشرے کے وہی مجرم لوگ تھے، کفار، مشرکین اور یہ یہود و نصارہ کے لوگ۔ یہ چیز دوبارہ اس چیز کو واضح کرنا
پہلے بھی اس کا متعدد دفعہ تذکرہ ہو چکا ہے کہ یہود و نصارہ کے سارے لوگ ایسے نہیں تھے کہ وہ ان کے قلوب میں ایمان نہیں تھا، یا وہ کفر کے مرتکب تھے یا شرک کے، یا انہوں نے احبار و رہبان کو رب بنا لیا تھا۔ یہود و نصارہ میں ایسے لوگ موجود تھے جس وقت محمد رسول اللہ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، جس وقت قرآن نازل ہوا، کہ جب وہ قرآن کی آیات سنتے تھے تو وہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے تھے، کیونکہ وہ حق کو پہچان لیتے تھے، ان کے قلوب میں ایمان تھا اور وہ فوراً ایمان لے آتے، وہ مومنین میں شامل ہو جاتے۔ تو کبھی بھی یہ ایک رائے قائم کر دینا کہ وہ ایک ان سے تعصب رکھنا، تعصب کسی سے بھی نہیں رکھنا، اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ چاہے کوئی یہود ہوں، ہنود ہوں، ہندو ہوں، عیسائی ہوں، یا کسی بھی مذہب کے لوگ ہوں، اب جب کہ صدیوں سے تو وہ اسلام ہے نہیں جو اللہ وحدہ لا شریک کا نازل کردہ دین ہے، وہ تو قرآن کریم کے اندر ہے، لیکن معاشرتی سطح پر 1.5-2 ارب جو مسلمان ہیں یہ اس اسلام پر نہیں ہیں کہ جو اسلام محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اور آپ کے متبعین رضوان اللہ علیہم نے تاریخ انسانی میں آخری مرتبہ جس اسلام پر یعنی قرآن کریم پر عمل کیا، اس کے بعد بتدریج یہی منافقین نے، مسجد زرار والوں نے جو مذہب بنایا، اسی پر عمل درآمد ہو رہا ہے، تو اس اسلام کو ترک کر دیا گیا۔ اب آج کے دور میں جو الحمدللہ رب العالمین ہم نے ایک کاوش کی ہے، ایک سفر کا آغاز کیا ہے اس اسلام پر عمل کرنے کے لیے جو صرف کتاب اللہ کے اندر ہے، قرآن کریم کے ایک لفظ بھی قرآن کریم سے باہر نہ ہمیں ضرورت ہے اور نہ ہم اس کو اسلام سمجھتے ہیں۔ جو قرآن کریم سے خارج ہے وہ اسلام سے بھی خارج ہے، یعنی جتنے ملفوظات ہیں، جتنی کتب ہیں اور جتنی یہ شخصیات ہیں جو تکمیل دین کے بعد کی ہیں، ہمارا ان سے کچھ تعلق ہی نہیں ہے، کچھ ان کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے اب جب قرآن کریم میں سے اللہ کے دین کو پیش کیا جا رہا ہے تو آج یہ کفار کا، مشرکین کا، یہود و نصارہ کا تعین آج ہوگا۔ اثر دو حقائق وہی ہیں، اصول وہی ہیں، کسوٹی وہی ہے۔ تو آج یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر جو مسلمان ہیں، جو کلمہ پڑھتے ہیں، جو اپنے آپ کو وارثون الکتاب کہتے ہیں، وہ یہود و نصارہ والا رویہ اپنائیں۔ اللہ کی آیات کے مقابلے میں یہود و نصارہ والا، کفار والا، مشرکین والا رویہ اپناتے ہیں، تو وہی آج کے دور کے یہود و نصارہ اور کفار و مشرکین ہیں۔ اور آج کے دور میں اگر کوئی ہنود میں سے یعنی ہندوؤں میں سے یا یہود میں سے یا نصارہ میں سے یا ان مسلمانوں میں سے یا دیگر کوئی نادین ہوں، ان میں سے کوئی لوگ آج اللہ کی ان آیات کو ان پر ایمان لاتے ہیں اور اقامت دین کے لیے، اللہ کے دین اسلام کے لیے ہمارے شریک سفر ہوتے ہیں، تو وہی آج کے مومن ہوں گے۔ تو مومن کا اور کافر اور مشرک اور منافق کا تعین اثر نو ہونا ہے کیونکہ اس کے لیے ایک بنیاد سامنے رکھ دی گئی ہے۔ پہلے کوئی پیمانہ اور کسوٹی معاشرے میں خارج میں موجود نہیں تھا، قرآن کریم کے اندر تو اسلام موجود ہے، جب قرآن کریم نازل ہوا ہے اسی وقت سے موجود ہے، لیکن اس کو چونکہ نظر انداز کیا گیا تھا۔ سارا جو مذہب تھا وہ حدیث پر، فقہ پر اور یہ خود ساختہ شریعت پر، سنت پر، روایات پر قائم تھا، تو ان میں سے دین کسی پر بھی نہیں۔ قرآن کریم علامتی طور پر ایک پتنے کی طرح تھا، جس طرح کھیتوں میں فصلوں کو پرندوں سے بچانے کے لیے کہ پرندے ان کو نقصان نہ پہنچائیں ایک پتنا رکھ دیا جاتا ہے، تو قرآن کریم کا گزشتہ صدیوں میں یہی معاذ اللہ استغفر اللہ یہی مقام و مرتبہ رکھا ہوا ہے۔ مسلمان قوم نے وہ اس سے ہدایت حاصل نہیں کرتے بلکہ ثواب کا ذریعہ اس کو بنا دیے گئے، تو اس کی بنیاد پر زندگی، معاشرتی اور انفرادی و اجتماعی زندگی کے لیے نظام تشکیل نہیں دیتے۔
تو اب چونکہ الحمدللہ رب العالمین ہم نے قرآن کریم کی طرف رجوع کیا ہے، اسی پر انحصار کیا ہے، یہی ہمارے لیے انفرادی و اجتماعی زندگی کے تمام معاملات کے لیے ماخذ ہے، سرچشمہ ہے، منبع ہدایت ہے، اس کے علاوہ ہم نے ایک نفس بھی کہیں سے نہیں لینا اور یہی آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ تو اب اثر نو اس چیز کا تعین ہوگا کہ کون کافر ہے، کون مسلمان ہے اور کون مشرک ہے، کون منافق ہے، تو اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو یہ جو بات ہو رہی تھی مساجد کی، تو وہ انہوں نے بھی فرقہ بندی کی بنیاد پر مومنین میں تفرقہ کے لیے مسجد بنائی، اور آج ہر مسجد تفرقہ کے لیے ہے، کوئی بھی مسجد تقویٰ نہیں ہے۔ اور جو اللہ کے خلاف جو لڑنے والے تھے ان کے لیے ایک مورچہ تھا یہ مسجد جو انہوں نے بنائی، اور پھر وہ ساتھ قسمیں بھی اٹھاتے تھے کہ ہم نے تو یہ جو مسجد بنائی ہے یہ تو خیر خواہی اور اصلاح کی یا نیکی کی نیت سے بنائی ہے، اور اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ کاذب ہیں، جھوٹے ہیں، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خیر سگانی کے طور پر یا احسان اور بھلائی اور نیکی کے طور پر بنائی ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو اس مسجد میں کبھی بھی قیام نہیں کرنا، یعنی صلاۃ ادا نہیں کرنی، اس میں نہیں جانا، بلکہ جو مسجد پہلے دن سے تقویٰ کی بنیاد پر بنائی گئی ہے وہ اس چیز کی حقدار ہے زیادہ کہ اس میں قیام کیا جائے، اس میں صلاۃ اور وہ تمہارے دینی سرگرمیوں کا مرکز ہونی چاہیے۔ اس میں وہ لوگ ہیں کہ جو مومنین یعنی کہ جو بونا یا طہرو کہ جو طاہر ہونا پسند کرتے ہیں، اور اللہ جو طاہر ہیں اور اللہ مطہرین کو پسند کرتا ہے۔ جہاں اس چیز کو سمجھنا پہلے بھی تذکرہ ہو چکا ہے کہ یہ طہارت غسل یا وضو والی طہارت نہیں ہے، یہ قلب کی طہارت ہے۔ جو منافقین تھے ان کے قلوب میں طہارت نہیں تھی، وہ جسمانی وضو غسل کر رہے تھے تو لیکن ان کے قلوب میں شرک تھا، وہ اللہ کی آیات کے ساتھ جو مشرکانہ اور باطن عقائد تھے ان کو بھی شامل کر رہے تھے۔ تو اسی وجہ سے، اور اس چیز کو بھی اعادہ ضروری ہے اس کا بھی کہ یہ جو قرآن کریم ہے اس کو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ یہ کتاب مکنون میں ہے، یہ ایک پردوں میں ہے، پوشیدہ ہے، کوئی اس تک پہنچ سکتا ہی نہیں، بے شک وہ عربی جاننے والا ہو، عربی اس کی مادری زبان ہو، اور تمام لفظ بلفظ الحمد سے لے کر والناس تک وہ اس کے معنی جانتا ہو، اس نے جتنے بھی عبور حاصل کر رکھا ہو عربی زبان میں، اور جتنا بھی اس کا نالج ہو، وہ قرآن کریم کی سے ہدایت حاصل ہی نہیں کر سکتا، اس سے مس ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تو ایسے پردے میں ہے، مکنون، پوشیدہ اس پردے میں، اور اس تو صرف اور صرف وہ بندہ اس سے مس حاصل کر سکتا ہے، وہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے جو مطہر ہے۔ مطہر یعنی اگر اس کے قلب میں پہلے سے کوئی عقائد و نظریات ہیں، کوئی شرک پر مبنی، کوئی جہالت پر مبنی، کوئی آبا و اجداد کے کوئی عقائد و تصورات ہے، وہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے بلکہ ان سے چمٹے رہنا چاہتا ہے، اور اس کی تائید کے لیے قرآن کی طرف جاتا ہے کہ مجھے قرآن سے ہدایت ملے، تو قرآن تو مکنون ہے، پردوں میں ہے، وہ تو اس تک پہنچ ہی نہیں سکے گا، اس کے الفاظ جان لے گا، لیکن اس میں جو ہدایت ہے، جو رہنمائی ہے، جو اس کا نور ہے، وہ اس کے قلب میں نہیں آئے گا، نہیں اترے گا، کیونکہ اس کے قلب میں تو پہلے سے وہ باطن عقائد موجود ہیں، اپنے آبائی عقائد موجود ہیں، تو پھر قرآن کا نور اور ہدایت اس کے قلب میں نہیں آ سکتی۔ یہ اسی وجہ سے صدیوں سے جو بھی مسلمان قوم ہے وہ مختلف زبانوں میں، مختلف علاقوں میں جتنی بھی نئی نسلیں آ رہی ہیں صدیوں سے، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تو وہ تفسیروں پر تفسیریں، شرحات پر شرحات اور لکھتے ہی آ رہے ہیں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اور جو بھی بندہ صدیوں سے جو مسلمانوں میں سے وہ قرآن کریم کی طرف رجوع کرتا ہے، تو قرآن کریم تو اس کے قلب میں نہیں آتا، وہ تو پردے میں ہے، اس کو سمجھ نہیں آتا، بے شک اس کے معنی جان لے گا لیکن اس سے ہدایت حاصل نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اسی وجہ سے پھر جب اس کو ہدایت اس کے قلب میں پہلے سے وہ مشرکانہ اور آبائی مذہب کے تصورات اور عقائد ہیں، جب اس کو سمجھ نہیں آتا تو پھر وہ ڈی ٹریک ہو جاتا ہے، غلط راستے پر
پڑ جاتا ہے کہ وہ پھر فلاں مفسر نے کیا لکھا، فلاں امام نے کیا لکھا، فلاں نے کیا حدیث بیان کی، فلاں نے اس آیت کا شان نزول کیا بیان کیا، اس کے بارے میں فلاں نے سنت کا عمل کیا، فلاں روایت کیا ہے، فلاں امام نے. یہ کرتے 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 ایک تفسیر پڑھی، دوسری پڑھی، تیسری پڑھی، فلاں کی پڑھی، فلاں کی، وہ ساری باتیں اس کو یاد رہ جاتی ہیں، ان کو پڑھ لیتا ہے، لیکن جو قرآن کا نور تھا اس سے وہ محروم رہتا ہے. یہ ہے وجہ جس کا قرآن کریم سے مس ہو جاتا ہے، جس کے قلب میں طہارت ہے، شرک نہیں ہے، اس کو تو کسی تفسیر کی ضرورت نہیں، کسی شرح کی ضرورت نہیں، کسی حدیث کی، کسی روایت کی، کسی سنت کی، کسی امام کے قول کی، کسی بھی بندے کی. سابقہ جتنے بھی یہ ہزاروں لاکھوں کتابیں لکھی گئی ہیں اور کئی تفسیریں لکھی گئی ہیں مختلف زبانوں میں، کئی شرحیں لکھی گئی ہیں، پھر کئی اس طرح کی قرآن کریم سے متعلق مزید لٹریچر موجود ہے، لیکن وہ سب افراد کے اقوال ہیں، ان کے افکار ہیں، وہ قرآن کا نور نہیں ہے. اس میں سے ان میں سے قرآن کریم کا نور قرآن کریم کے اپنے اندر موجود ہے، اور جس کا مس ہو جاتا ہے قرآن کریم سے، اس کو قرآن کریم تمام کتابوں سے بے نیاز کر دیتا ہے. کسی کتاب کی طرف وہ رجوع نہیں کرتا، کیونکہ اس کو قرآن کے سرچشمے سے اس ماخذ سے ہدایت مل رہی ہوتی ہے. اور یہ جو صرف اور صرف مطہرین میں ایسا کر سکتے ہیں. پہلے وہ باطن عقائد کو، مذہبی عقائد کو، تصورات کو، جس کو وہ حق سمجھتے ہیں، ان نظریات کو پہلے بالکل قلب سے محو کرنا ہوگا. یہ مرحلہ نا ہے. اور پھر ان کا قلب مطہر ہوگا. وہ بغیر کسی اینک کے، کسی رنگ کی اینک کے، اپنے معنی ابھی ہر بندہ جو اپنے آبائی مذہب کو پسند کرتا ہے، اپنے پسند کی اینک نگاہ کر قرآن کو دیکھنا چاہتا ہے، تو قرآن اس کو نظر نہیں آئے گا. الفاظ سمجھ آ جائیں گے، معانی سمجھ آ جائیں گے، لیکن اس کا جو نور ہے، جو اس میں ہدایت موجود ہے، وہ اس کے قلب میں نہیں آ سکتی. اور یہ جو مطہرین ہیں صرف وہی چونکہ اس سے مس کر سکتے ہیں. اور مسجد تقویٰ میں یہی مطہرین تھے کہ وہ قرآن کے نور سے محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین پر قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، اور مومنین اسی قرآن کے نور سے محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کا اتباع کرتے ہوئے، ان کی اطاعت کرتے ہوئے اسی نور سے بہرہ مند ہو رہے تھے. تو جو منافقین تھے ان کے قلب بھی مطہر نہیں تھے، تو اسی وجہ سے وہ قرآن کریم کی آیات وہ سامنے ان کے نازل ہو رہی تھی، ان کو ان کا انجام بتایا جا رہا تھا، ان کے معنی سمجھتے تھے. ایسا نہیں کہ وہ قرآن کریم کی زبان نہیں سمجھتے تھے، وہ ان کے قلب پہ داخل نہیں ہوتا تھا، اس کو ان کا معنی اور مفاہیم سمجھ نہیں آتے تھے، مفہوم اس کے تقاضے کیا ہیں وہ ان کے قلوب میں اترتے نہیں تھے. کیوں کہ قرآن کریم خود پردے میں ہے ان لوگوں سے جو کہ مشرک ہیں، جو مطہر نہیں ہیں. اور اللہ رب کریم نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ یہ جو مفترین ہیں، جو اللہ پر جھوٹ کرتے ہیں، کفار ہیں، ان کے اپنے قلوب بھی پردے میں ہوتے ہیں، یعنی کہ ان میں بھی قرآن کریم نازل نہیں ہو سکتا. یہ دوہرا پردہ ہے. ایک تو قرآن کریم خود پردے میں ہے ان لوگوں سے جو پہلے سے جن کے قلوب میں شرک ہے، جہالت ہے، اور آبائی جو باطن نظریات اور عقائد ہیں، ہوائے نفس ہے اور شہوات کا اتباع ہے، جن کے قلوب میں یہ چیزیں موجود ہیں، وہ قرآن کریم ان کے لیے پردے میں ہے. اور پھر جو وحی کا اتباع نہیں کرنا چاہتے، کافر ہیں، مفترین ہیں، اللہ پر جھوٹ کرتے ہیں، ان کے اپنے قلوب پردے میں ہوتے ہیں کہ ان میں قرآن کریم داخل نہیں ہو سکتا. اور ایک اور مقام پر فرمایا کہ یہ جو مشرکین ہیں اور آخرت کے منکر ہیں، ان کے قلوب پردے میں ہوتے ہیں، اور قرآن کی قرأت کے وقت مزید ایک حجاب مستور بھی حائل ہو جاتا ہے، یعنی قاری اور ان کے مابین. یعنی اگر کوئی اللہ کی آیات بیان کر رہا ہے تو ایک تو اس جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا اور جو مشرک ہیں، ان کے اپنے جو قلوب ہیں وہ پردے میں ہیں،
وہ پردے میں کہ ان میں اللہ کی وحی، اللہ کی آیات داخل نہیں ہوتی ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ایک اور پردہ حائل ہو جاتا ہے ان کے قلوب میں اور اللہ کی آیات کے راستے میں۔ تو پھر ان حالات میں جب اس حد تک سیکیورٹی ہو اور اس حد تک ایک پروٹیکشن ہو کہ قرآن کریم کا جو مقام ہے، جو منصب ہے، یہ صرف مطہرین ہی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ عربی جان لینے سے یا تفسیریں اور تشریحیں پڑھ لینے سے یا احادیث، سنت اور ان کے اقوال و افعال گزشتگان کے پڑھ لینے سے قرآن کریم کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ جب پردے ہی پردے ہوں تو پھر ان میں سے کوئی چیز ان کے قلوب تک نہیں پہنچ سکتی۔ اور یہ جو قرآن کریم سے اعراض برتنے والے ہیں، جو اپنے اعمال سے یکسر غافل افراد ہوتے ہیں، ان کے قلوب بھی پردے میں ہوتے ہیں کہ ایک بندہ ہے، اس پرواہ ہی نہیں کرتا، ایک بندہ ہے پرواہ ہی نہیں کرتا، وہ وحی کی اس کو احتیاج ہی نہیں ہے، وہ اس کی طرف رجوع ہی نہیں کرتا، تو اس کے قلب بھی پردے میں ہوگا۔ اور انہی جو منافقین کی جو انہوں نے مسجد زرار بنائی تھی، اللہ رب کریم نے فرمایا کہ جس نے جو اپنے جو مسجد تقویٰ والے تھے پہلے، ان کی مسجد کا ذکر ہے کہ جس نے بنیاد رکھی ہو اپنی مسجد تقویٰ کے اوپر اور اللہ کی رضا پر، یعنی مسجد تقویٰ والوں نے جو مسجد بنائی تھی، اللہ کی وحی کا، قرآن کریم کا اتباع کرنے کے لیے ایک مرکز بنایا تھا، تو اس کی بنیاد تو تقویٰ پر تھی۔ بچے ہوئے تھے وہ رجس سے، منافقین تو سراپا رجس تھے، ان کے قلوب میں شرک تھا، تو مومنین کا قلوب چونکہ مطہر تھے اور اللہ کی رضا کے اوپر ان کی بنیاد تھی اس مسجد کی، اس مرکز کی۔ کیا یہ بہتر ہے یا جس نے اپنی بنیاد اپنی عمارت کی بنیاد ایک گڑھے کے کنارے پر رکھی ہو کہ جو ان کو گرانے والا ہو جہنم کی آگ میں، اور اللہ ظالمین کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی وہ جو مسجد تھی، مسجد زرار، وہ ایک تباہی کے گڑھے کے کنارے پر انہوں نے بنائی تھی، طبعی طور پر نہیں، فزیکلی نہیں، بلکہ وہ جس آئیڈیالوجی پر، جس فلسفے کے اوپر، پہلے بھی اس کا حوالہ آ چکا ہے کہ ان دو مسجدوں کے فلسفے کو سمجھنا ہوگا کہ مسجد زرار کا فلسفہ کیا ہے اور مسجد تقویٰ کا۔ مسجد زرار تو اب آکاش پین کی طرح پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، پورے گلوب پر، لیکن مسجد تقویٰ کوئی بھی نہیں ہے، اور اللہ ظالمین کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور یہ جو انہوں نے بنیاد رکھی تھی، یہ ہمیشہ ان کے قلوب میں ریبہ کہتے ہیں اضطراب کو، بے چینی کو، ابہام کو، جب یقین نہیں ہوتا، جب کشمکش ہوتی ہے ذہن میں اور خلفشار ہوتا ہے قلب میں، تو اس کیفیت کو ریبہ کہتے ہیں۔ اور اللہ وحدہ لا شریک نے اسی ریبہ کو اگر سمجھ لیا جائے تو جو اس نے وضاحت دی ہے قرآن کریم کی، جو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جو پہلی آیت ہے، بتایا گیا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے قرآن کریم جس میں ریب نہیں ہے۔ اور منافقین کے جو ان کے قلوب کے اندر ریب تھا، تو بھی عقل والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے یہی ایک لفظ بھی سمجھ لیں، غور کر لیں تو ان کے لیے کافی ہے کہ اگر ان کے قلوب میں قرآن ہوتا منافقین کی، تو پھر ریب ممکن نہیں تھا، کیونکہ قرآن کریم میں تو ریب ہے ہی نہیں۔ یہ وہی لفظ ہے جو یہاں استعمال ہوا ہے کہ اللہ رب کریم نے فرمایا کہ حتیٰ کہ ان کے دلوں کو کاٹ بھی دیا جائے تو پھر بھی وہ ریب ختم نہیں ہوگا، اور اللہ بڑے علم اور حکمت والا ہے۔ تو جن کے قلوب میں، اور قرآن کریم تو شفاء لما فی الصدور ہے، جو دلوں کے امراض ہیں ان کے لیے شفا ہے، تو اگر ان کے قلوب میں قرآن ہوتا تو پھر ان کے دل میں کوئی روگ اور بیماری نہیں رہ سکتی تھی۔ اور یہ جو منافقین کے بارے میں فی قلوبہم مرض، ان کے قلوب میں مرض تھا، تو یہ ساری جو حقائق ہیں، جو سارے پہلو ہیں، سارے گوشے ہیں، ساری آیات ہیں، یہ واضح ثابت کرتی ہیں کہ منافقین قرآن کریم سے دور تھے، زبانی اقرار کر رہے تھے لیکن وحی کا اتباع نہیں کر رہے تھے، وحی ان کے قلوب میں نہیں تھی۔ یہ تو اللہ کی آیات ہیں جو مومنین کے سینوں میں ہوتی ہیں۔ آج بھی ہمارے سینوں میں الحمدللہ رب العالمین اللہ کی آیات ہیں، اور ہم اسی کی طرف آپ کو دعوت دے رہے ہیں۔ جب یہ آپ کے قلوب میں، آپ کے سینوں میں اللہ کی آیات موجود ہوں گی تو پھر آپ اسی مسجد تقویٰ کی بنیاد رکھنے والوں میں سے ہوں گے۔
کہ جو اللہ کی رضا کے اوپر جس کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ نہیں، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ مسجد زرار تو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ اور اس میں ایک حوالہ یہ سورۃ توبہ کی آیات میں سے، وہ کچھ 3 بندے تھے کہ جن کا معاملہ باقی چھوڑ دیا گیا تھا کہ ان سے غلطی ہوئی تھی، لیکن اللہ رب کریم نے اس کی تفصیل نہیں بتائی کتاب اللہ میں۔ تو جو بھی معاملہ تھا وہ پیچھے رہ گئے تھے، ان کا معاملہ پینڈنگ تھا، منتظر تھا، لیکن وہ ان کے متعلق فیصلہ ہونا باقی تھا۔ جس طرح کسی چیز کو پوسٹ پون کیا گیا ہوتا ہے، ان کے عمل کی وجہ سے ان سے کوئی ایسی بھاری غلطی، کوتاہی، کوئی لغزش ہوئی تھی، تو وہ جب ان کا معاملہ ہینگ ہو گیا، پوسٹ پون ہو گیا، تو وہ اتنا اس قدر ان پر وہ گراں گزرا، یعنی منافقین کا جو رویہ تھا کہ وہ اللہ کی آیات نازل ہو رہی تھی، ان کا انجام ان کے سامنے آ رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی نفاق کے اوپر مطمئن تھے، اور وہی چلاکیاں، وہی دھوکہ بازی، اور وہی ان کی سرکشی، اور وہی جو ان کا کذب تھا، وہ جھوٹ تھا، دوغلی پالیسی تھی، وہ جاری تھی۔ لیکن یہ 3 بندے ایسے تھے کہ ان کا معاملہ جب اس طرح کا انتوا میں ڈالا گیا کہ ان کے متعلق فیصلہ ہونے کے لیے کہ آیا یہ قابل معافی ہے، ان کی غلطی کوتاہی، یا قابل معافی نہیں ہے، تو اس حالت میں ان کے اوپر زمین ان کو تنگ محسوس ہوئی، بڑی گرانی محسوس ہوئی، اور اس بڑی بے چینی اور بڑے مشکل میں پڑ گئے۔ کیوں کہ ان کو حالانکہ اللہ کی زمین وسیع تھی، لیکن وہ اپنا آپ ان کو بوجھل لگنے لگا، وہ بڑی دکھ اور تکلیف اور کرب میں مبتلا ہو گئے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے گا، ہم سے اتنی بھاری غلطی ہوئی، اتنا ان کے اندر احساس اور اتنی رقت اور اتنی ان کے دل کے اوپر نا ایک بوجھ بن گیا کہ ان کو سب کچھ اندھیرا محسوس ہوا کہ جب رب کی رضا نہیں ہوگی تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، اور ہم دین سے ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں اور اللہ کی رضا سے اور جنت سے محروم ہو جائیں، تو یہ ان کو اس میں اپنی ہلاکت نظر آئی۔ وہ چیز اتنی ان کے لیے دل شکستگی اور اتنے دکھ کا اور کرب کا باعث بنی، اور انہوں نے محسوس کیا کہ ہمارے لیے کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو پھر وہ کریم رب، وہ وحدہ لا شریک رب، وہ تواب رب، انہوں نے ان لوگوں کی، ان تینوں کی اس کیفیت کو دیکھ کر کہ ان میں اس حد تک احساس بیدار ہو چکا، ان میں اس حد تک ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اتنی شدت سے وہ اپنی اصلاح کے متمنی ہوئے، ان کو اتنا دکھ ہوا کہ جو غلط اقدام وہ اٹھا چکے تھے، تو پھر وہ تواب الرحیم رب ہے، اس نے ان کی توبہ قبول کی۔ تو یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ اب اللہ وحدہ لا شریک کی آیات آپ کے سامنے بھی آ رہی ہیں، بیان کی جا رہی ہیں، سارے بنیادی موضوعات پر مختلف عنوانات کے تحت۔ اگر یہ اللہ کی آیات سن کر، ان کو جان کر آپ کے اندر بھی یہی کیفیت ہوگی، تو پھر آپ کی اصلاح کے امکانات ہیں۔ اگر آپ اپنے اسی مذہب پر، اسی روش پر منافقین کی طرح مطمئن رہیں گے، تو پھر آپ کی توبہ کا کوئی امکان نہیں اور اصلاح کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اور اس میں وہ جو اللہ رب کریم نے ایک اور حوالہ دیا ہے کہ وہ جنگی قیدی، اس کا تذکرہ پہلے بھی ایک مقام پر آ چکا ہے کہ وہ جو جنگی قیدی تھے جو مومنین کے خلاف میدان جنگ میں آئے اور قید ہو گئے، تو سب کچھ ان کا چھن چکا تھا، شکست کھا چکے تھے، اور مطلب قیدی بن گئے تھے۔ تو اللہ رب کریم نے ان کو فرمایا کہ اگر اللہ نے تمہارے قلوب میں خیر پائی، یعنی تم اپنے قلوب میں خیر پیدا کر لیتے ہو، تو پھر جو کچھ تم سے چھن چکا ہے اللہ رب العزت تمہیں اس سے بہتر دے گا۔ اور اگر تم پھر بھی خیانت کا ارادہ رکھتے ہو کہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہو گے، اپنے قلوب میں خیر پیدا نہیں کرو گے، تو اس سے پہلے تم خیانت کر چکے ہو، اور اللہ رب کریم نے تمہیں یہ اس طرح گرفتار کرایا ہے، تمہاری اس خیانت کا نتیجہ تھا۔ اور یہ جو خیر پیدا کرنا ہے، یہ خیر ہے قرآن کریم کو قلوب میں اتارنا۔ یعنی اب چونکہ وہ مومنین کے پاس آ گئے تھے تو قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، اگر وہ وحی کی تعلیمات کو اپنے قلب میں اتارتے، قرآن کے ساتھ مس ہوتے، اس کی اطاعت کرتے، تو ان کے قلوب میں خیر پیدا ہو جاتی تھی۔ خیر قلوب میں کہیں احادیث سے، سنت سے، فقہ سے، ان پر عمل کرنے سے نہیں آتی۔ خیر
قرآن کریم سے، اللہ کی وحی کو قلب میں اتارنے سے آتی ہے، اس کو اطاعت کرنے سے، اس کو سمجھنے سے، اس کے علاوہ ہر چیز سے برات اختیار کرنے سے خیر آتی ہے۔ اور یہ وہ خیر ہے کہ جب مومنین سے لوگ پوچھتے تھے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، تو وہ کہتے تھے قالو خیرہ، کہ ہمارے رب نے جو نازل کیا ہے وہ خیر ہے۔ تو اسی خیر کو جو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اگر اللہ نے تمہارے قلوب میں خیر پایا، یعنی یا خیر ہوتا ہے یا خیانت ہوتی ہے، تو یہ اب ہر بندہ خود اس چیز کا جائزہ لے سکتا ہے کہ اگر اس کے قلب میں صرف اور صرف قرآن ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی وحی ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کے قلب میں خیر ہے۔ اس کو اللہ وحدہ لا شریک اپنی رحمتیں، اپنی نعمتیں، سب کچھ عطا کرے گا۔ اور اگر اس کے قلب میں خیر نہیں ہے، قرآن کریم کے علاوہ کوئی عقائد ہیں، نظریات ہیں، تو وہ سمجھیں کہ اور کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کی اطاعت کرتا ہوں، جب میں مسلمان ہوں، جب میں اسلام پر ہوں، تو وہ خیانت کر رہا ہے، اپنے ساتھ بھی اور اللہ کے ساتھ بھی۔ اس فرق کو سمجھنا ہے۔ تو آج آپ بھی انہی جنگی قیدیوں کی طرح ہیں کہ آپ سے سب کچھ چھن چکا ہے، آپ ذلت میں ہیں، آپ اختلافات میں ہیں، تفرقہ میں ہیں، اور عباد الطاغوت ہیں، طاغوت کی محکومی میں ہیں، چاہے وہ علاقائی طاغوت ہوں، چاہے عالمی طاغوت ہوں، ہر طرف شر اور فساد ہے۔ تو آپ یہ تسلیم کر لیں کہ ہم سب سے پہلے قلب سے تسلیم کریں کہ ہم خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور ہم نے یہ خیانت ترک کرنی ہے، اور اپنے قلوب میں اللہ کی آیات کو لے کر آئیں، بقایا سب کچھ سے برات اختیار کریں، اعلان کریں، ان کی طرف رجوع کرنا تو کیا، ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں۔ جو کچھ دین کے نام پر موجود ہے، یہ مذہبی پیشوا ہو گئے، یہ مساجد ہو گئی، یہ کتابیں ہو گئی، یہ تمام کی تمام ان کو یکسر نظر انداز کریں، ان سے برات اختیار کریں، اور اللہ کی کتاب کی طرف آئیں۔ تب انشاءاللہ جب یہ خیر آپ کے قلوب میں داخل ہو جائے گا، جاگزین ہو جائے گا، محکم ہو جائے گا، پھر اللہ وحدہ لا شریک جو کچھ چھن چکا ہے اس سے، ان جنگی قیدیوں کو بھی بہتر دینے کا وعدہ کر رہا تھا، وہ وعدہ ہمارے ساتھ بھی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور یہ آج کی نشست کا جو آخری حوالہ ہے، تو یہ انہیں منافقین سے متعلق کہ وہ آتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اللہ رب کریم نے فرمایا کہ وہ جب داخل ہوئے تھے پھر بھی کفر کے ساتھ تھے، اور جب نکلے تھے پھر بھی کفر کے ساتھ، اور وہ جو قلوب میں چھپاتے تھے وہ اللہ رب کریم اس کو خوب جانتا ہے۔ تو یعنی زبان سے کہنے سے یا ظاہری اعمال اور شعائر یا عبادات کرنے سے آدمی مومن نہیں ہو جاتا۔ ایمان کا معاملہ قلب سے ہوتا ہے، اور قلب میں قرآن کریم اترتا ہے تبھی خیر ہوتی ہے، اور قرآن کریم اس وقت تک اتر نہیں سکتا جب تک آدمی کے قلوب اپنا قلب پردے میں ہو، یا آیات اور آدمی کے درمیان جو پردہ ہو وہ حائل ہو۔ قرآن کریم سے مس اس وقت تک ممکن نہیں جب تک قلب مطہر نہ ہو۔ ان ساری چیزوں کو سمجھیے گا، غور کیجیے گا، اور پھر از سر نو اپنی ترجیحات کا تعین کیجیے گا۔ تو آج جن آیات کا مطالعہ کیا گیا ہے وہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 123 اور سورۃ الواقعہ آیت نمبر 89، سورۃ الانعام آیت نمبر 25، سورۃ الکہف آیت نمبر 57، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 46، اور بیشتر آیات سورۃ التوبہ کی تھی آیت نمبر 73 سے لے کر 118 تک، سورۃ الانفال آیت نمبر 71، اور سورۃ المائدہ آیت نمبر 61۔ یہ آج چوتھی نشست تھی، اور یہ سلسلہ بھی مزید چلتا رہے گا انشاءاللہ، کہ ان کفار، مشرکین، منافقین، مجرمین، فاسقین کی نفسیات و شخصیت اور معاشرت کو جب آدمی اچھی طرح سمجھ لے گا، تو پھر وہ مومنین کی نفسیات، معاشرت، کردار کو سمجھنا اس کے لیے آسان ہوگا، اور ان کو آدمی دھوکے میں نہیں رہے گا۔ جب ان کو سمجھ لے گا تو پھر آدمی ان میں سے کوئی رویہ بھی نہیں اپنائے گا۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔